السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر اکاؤنٹس کے اوپر ہے. کون سے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں. واٹ از پرسنل اکاؤنٹ, اس کے بعد واٹ از ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ, واٹ آر نومنل اور پروپریٹری اکاؤنٹ. ان تینوں کا ہم ڈفرینس سمجھتے ہیں. ان کو سمجھنا بہت ہی لازمی ہے. ایگزامینر کوشچن میں ٹائپس آف اکاؤنٹنگ ہر حال میں پوچھتے ہیں. کون سی ٹائپس ہیں؟ ٹائپس آف اکاؤنٹ, پرسنل اکاؤنٹ ہو گیا, ریئل اکاؤنٹ ہو گیا, اس کے بعد نامنل اکاؤنٹ ہو گیا. اچھا, تو ریئل اکاؤنٹ کی بجائے وہ پراپرٹی اکاؤنٹ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں, ریئل اکاؤنٹ نہ بھی لکھیں. نامنل اکاؤنٹ کی بجائے پروپریٹری اکاؤنٹ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, ڈیٹیل میں اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے واٹ از پرسنل اکاؤنٹ. پرسنل اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ اکاؤنٹ ریلیٹنگ ٹو پرسنز اور فرمز آر کالڈ پرسنل اکاؤنٹ. اچھا, ادھر دیکھیں, دو چیزوں پہ غور کریں. ریلیٹنگ ٹو پرسنز ہے ایک چیز, اور دوسری چیز ریلیٹنگ ٹو فرم. دو چیزوں کے نام پہ اکاؤنٹس پرسنل اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں. ایگزامپل لیتے ہیں. احمد جاتا ہے بینک اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے. وہ بینک سے کوئی 2.5-3 لاکھ روپیہ ڈرا کرتا ہے یا ڈپازٹ کرتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ احمد کا یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے. کس کا؟ احمد کا. اس کے بعد دیکھتے ہیں فرم. فرم سے مراد ہمارا کوئی کاروبار ہے, اس کا کوئی نہ کوئی نیم تو ہوگا, کوئی بھی ہو. ایگزامپل, تو اس نیم سے ہم بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں, اور بینک سے اس نیم کے تحت, مطلب ایک ہماری کمپنی ہے, ہم نے بینک میں اس کا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے. اگر ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو بینک سے اس نام اپنی کمپنی کے نام سے پیسے ڈرا کرتے ہیں. اگر ہمیں ڈپازٹ کرنا ہے تو کمپنی کے نام سے ڈپازٹ کرتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا پرسنل اکاؤنٹ. پرسنل اکاؤنٹ میں دو چیزیں آتی ہیں, ابھی آپ کو سمجھایا, ایک پرسنل اکاؤنٹ اور ایک فرم. تو یہ ہو گیا ہمارا پرسنل اکاؤنٹ. اس کے بعد دیکھتے ہیں ریئل اکاؤنٹ. ریئل اکاؤنٹ کیا ہے؟ ریئل اکاؤنٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریئل اکاؤنٹ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں. وٹ از ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ. نام سے ظاہر ہے, ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. ریئل اکاؤنٹ, ریئل اکاؤنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حقیقی کھاتے. ریئل اکاؤنٹ کا دوسرا نام پراپرٹی اکاؤنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں ریئل اکاؤنٹ ہے کیا چیز. سب سے پہلے, آل دوز اکاؤنٹ وچ کیپس ریکارڈ پراپرٹیز اور تھنگز اونڈ بائی بزنس آر کالڈ ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ. اچھا, دوبارہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. آل دوز اکاؤنٹس وچ کیپ ریکارڈ پراپرٹیز اور تھنگز اونڈ بائی بزنس آر کالڈ ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ. اچھا, ریئل اکاؤنٹ. ریئل اکاؤنٹ سے مراد وہ تمام اثاثجات ہیں, وہ تمام چیزیں اور نقدی جو کاروبار کی ملکیت میں ہوں. کیا چیزیں؟ وہ تمام اثاثجات یا وہ تمام چیزیں. اثاثجات سے مراد وہ تمام اشیاء یا چیزیں اور نقدی جو کاروبار کی ملکیت میں ہوں. الگ الگ کھاتے کھولے جاتے ہیں. کن کے؟ کاروبار کی ملکیت میں ہوں, ان کے الگ الگ کھاتے کھولے جاتے ہیں. اچھا, ان اکاؤنٹس میں اندراج کا وصول, ان اکاؤنٹس میں اندراج کا اصول یہ ہے, جب
چیزیں یا رقوم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو تو اس کا اندراج کھاتے کے ڈیبٹ اکاؤنٹ کی طرف لکھتے ہیں، اور جب چیزیں باہر جا رہی ہوں یا ان کھاتوں میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو، یعنی کاروبار کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہو، تو اندراج کھاتے کی کریڈٹ سائڈ کی طرف کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ یہ تو اب ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں پہلے تھیوری کو سمجھنا لازمی ہے۔ اگر ہمیں تھیوری کا پتہ نہیں ہوگا تو نومیریکل نہیں آئیں گے۔ یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے ریئل اور پروپریٹری اکاؤنٹ۔ تو ادھر پرسنل اکاؤنٹ میں تو ہم جسٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کی بات کی تھی، دو چیزوں کے اوپر، پرسنل اور فارم کے اوپر، اور ادھر ہے ریئل اور پراپرٹی اکاؤنٹ۔ پراپرٹی اکاؤنٹ یہی بات کر رہا ہے کہ اگر ہمارے بزنس کی کوئی چیز بھی ہے، کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ اگر بزنس میں آ رہی ہے تو اسے ہم ڈیبٹ اکاؤنٹ میں لکھیں گے، اور جو چیز جا رہی ہے اسے ہم کریڈٹ اکاؤنٹ میں لکھیں گے۔ اس کو کیسے لکھیں گے دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کے تحت۔ گوڈز پرچیزز فرام کیش، یہ ایک انٹری ہے۔ انشاءاللہ تھیوری کے بعد ہم نومیریکل بھی کریں گے، ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ ایک لیجر کی میں نے انٹری اٹھائی ہے۔ کیا چیز؟ گوڈز پرچیزز فرام کیش۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے پرچیزز، ایک تو ہے کیش۔ مطلب دیکھیں، گوڈز پرچیزز فرام کیش، گوڈز کیا ہو رہی ہیں؟ پرچیز ہو رہی ہیں، کس سے؟ کیش سے۔ اب دو چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ کیش کس کی ہے؟ ہمارے بزنس کی ہے۔ پرچیزز، گوڈز کس کی ہیں؟ کسی اور کے ہیں۔ گوڈز کیا ہو رہے ہیں؟ گوڈز پرچیز کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ گوڈز آ رہے ہیں ہمارے بزنس میں، اور ہمارے بزنس سے کیش جا رہی ہے۔ اگر کیش جا رہی ہے تو اسے ہم کریڈٹ کریں گے، اگر گوڈز آ رہے ہیں تو اسے ہم پرچیزز مطلب ڈیبٹ کریں گے۔ اس کی انٹری کیا ہوئی؟ پرچیزز ڈیبٹ اینڈ کیش کریڈٹ، اس کی یہ جنرل انٹری ہوئی۔ تو سو سمپل، امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں واٹ آر نومنل اور پروپریٹری اکاؤنٹ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت اس کو سمجھنا بہت ہی لازمی ہے۔ واٹ آر نومنل اور پروپریٹری اکاؤنٹ، کیا چیزیں ہیں؟ نومنل اور پروپریٹری اکاؤنٹ آر دوز دیٹ ریکارڈ ایکسپینسز، گینز اینڈ لاسز سچ ایز ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ، سیلری اکاؤنٹ، رینٹ اکاؤنٹ، ریپیئر اکاؤنٹ، ETC۔ اچھا، نومنل اکاؤنٹ نام سے ظاہر ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نومنل اکاؤنٹ کو رسمی کھاتے۔ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں دو قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ادھر دیکھا آپ نے، کیا چیز ریکارڈ ہوتی ہے؟ ایکسپینس، گین اینڈ لاسز، جیسا کہ ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ، سیلریز اکاؤنٹ، رینٹ اکاؤنٹ، ریپیئرز اکاؤنٹ، ETC۔ سو سمپل، اس کو آپ ایسے سمجھیں، اس میں نومنل اکاؤنٹ میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک انکم اور ایک ایکسپینڈیچر۔ یہ تو لازمی ہے، انکم آ رہی ہے تو ایکسپینڈیچر ہوگا، ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو ہماری انکم ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہماری انکم نہیں ہے ہم ایسے ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، یا ہماری انکم ہے تو ہم ایکسپینڈیچر نہیں کر رہے۔ تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں نومنل اکاؤنٹ کو۔ نومنل اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ رسمی کھاتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انکم اور ایک ایکسپینڈیچر کا۔ رسمی کھاتے میں نومنل اکاؤنٹ۔ اچھا، انکم اور ایکسپینڈیچر کے وہ تمام اکاؤنٹ رسمی یعنی نومنل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں۔ ان کو صرف خاص کاروبار مدت کا نفع یا نقصان معلوم کرنے کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور کاروباری مدت کے اقسام اور کاروباری مدت کے اختتام پر ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ شخصی ڈیٹر اور کریڈیٹر کے دونوں قسم کے اور پرسنل اکاؤنٹ کھاتے بند نہیں کیے جاتے، تاکہ
یہ خود بخود بند نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ نئی کاروباری مدت کے شروع میں اخراجات اور آمدنی کے کھاتوں کو دوبارہ کھولا جاتا ہے۔ نومنل اکاؤنٹ اور پروپریٹری اکاؤنٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دو قسم کے۔ یہ ہم کیوں اوپن کرتے ہیں، کس بات کے لیے اوپن کرتے ہیں، اس کا پرپس کیا ہے، یہ چیزیں ہم اب دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ بزنس تو ہے، بزنس کس کے لیے ہوتا ہے؟ ارن پروفٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارننگ منی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں نومنل اکاؤنٹ۔ نومنل اکاؤنٹ دو چیزیں، ایک انکم اکاؤنٹس اس میں آ جاتا ہے، ایک ایکسپینڈیچر۔ کیونکہ اگر ہم ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچر کا پہلے اکاؤنٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ایکسپینڈیچر بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ کس قسم کا ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم نے کوئی مشینری ریپیئر کی، کوئی سیلریز دی، کوئی رینٹ دیا بلڈنگ کا، اور کوئی فیول ہو گیا مشینری کا، ای ٹی سی جو بھی ہیں، یہ ہمارا کیا ہو گیا، یہ اس کو ہم ایکسپینڈیچر میں لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے انکم۔ صاف ظاہر ہے، ہم نے بزنس سٹارٹ کیا، اللہ نہ کرے کہ ہمیں لاس ہو، ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، ہمیں پرافٹ ہوگا۔ پرافٹ کیا ہوگا؟ پرافٹ سے ہمیں انکم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انکم۔ یہ دونوں چیزیں نومنل اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں۔ اور جب بھی مطلب ایئرلی 6 منتھ یا جب کاروبار کو اینڈ کرتے ہیں، فنش کرتے ہیں، تو اس کا ہم مکمل طور پہ حساب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو نقصان ہوا یا پرافٹ ہوا۔ یہ تھا نومنل اکاؤنٹ اور پروپریٹری اکاؤنٹ۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دو نومنل اکاؤنٹ۔ نومنل اکاؤنٹ آر دوز ریکارڈ۔ نومنل اکاؤنٹ میں کیا چیز ریکارڈ ہوتی ہے؟ ایکسپینس ریکارڈ ہوتے ہیں، گینز اینڈ لاسز سچ ایز ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ، سیلریز اکاؤنٹ، رینٹ اکاؤنٹ۔ اب یہ سمجھیے نومنل اکاؤنٹ کو ایک انکم اکاؤنٹ اس میں اوپن ہوتا ہے، ایک ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، بس سو سمپل سو ایزی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کو کہیں پہ بھی اسکپ نہ کرنا، غور سے سننا، بہت ہی اہم ٹاپک ہے اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ اسٹوڈنٹس جن کو ٹائپس آف اکاؤنٹ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اگر وہ یہ ویڈیو مکمل یعنی کمپلیٹ سن لیتے ہیں غور کر کے، امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔